قومی آئی ٹی سیمینار اسلام آباد میں جاری۔ نیشنل آئی ٹی سیمینار کا مقصد آئی ٹی کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو یکجا کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیمینار میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق منصوبوں کا اجرا کریں گے۔ سیمینار میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اعزازی مہمان ہوں گے۔ اعظم خان کے تحریری بیان کے بعد سائفر کا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا، جس کی آڑ لے کر ملک کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کو ریاست پر حملہ آور ہونے والے اور سائفر کی آڑ میں ملک کے خلاف سازش کے مرکزی کردار کو جلد اس کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف۔ وزارت ریلوے نے موہنجودڑو ایکسپریس کو بحال کر دیا۔ ML2 کا یہ حصہ بحال ہونے سے عوام کو سستی سواری میسر آئے گی۔ محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود مسافروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا آج سرکاری دورہ پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ 1993 میں پاکستان اور یوکرین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد پہلا وزارتی دورہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے عہدے کی تقریب حلف برداری۔ کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف طاہر نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا حلف اٹھا لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کیپٹن شاہد اشرف طاہر سے حلف لیا۔ امریکہ نے پاکستان میں سابقہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے لگنے والے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ سائفر سے متعلق الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے انسداد پولیو کے عالمی اقدام کے وفد نے بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر کرس الیاس کی قیادت میں ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے انسداد پولیو میں پاکستان کے عزم کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے پولیو وائرس کے تدارک میں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کو سراہا۔ پشاور میں باڑہ بازار خیبر کی تحصیل کمپاؤنڈ میں دھماکہ اور فائرنگ، متعدد پولیس اہلکار زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے HMC پشاور منتقل کر دیا گیا۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تاحیات کھڑے رہیں گے۔ ایسی تباہ کاری کے مرتکب قومی مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شرپسند ایسی جرت نہ کرے۔ وفد کے ارکان کا پرزور مطالبہ۔ مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیاں بی جے پی کو لے ڈوبیں۔ بھارت کی 26 بڑی جماعتوں نے مودی کے خلاف انڈیا کے نام سے انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ مودی کی ہار میں بھارت کی جیت ہے۔ 2024 کے انتخابات میں مودی کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا اور انڈیا مودی سے جیتے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عراق کے دارالحکومت بغداد میں احتجاج۔ سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ کر کے آگ لگا دی۔ مظاہرین دیواریں پھلانگ کر سفارت خانے کے اندر پہنچ گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ سویڈن کا عراقی حکومت سے سفارت خانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل اور وسط ایشیا کے 5 ممالک کا سربراہ اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں شروع ہو گیا۔ اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، عمان اور وسط ایشیا کے 5 ممالک کے سربراہان شریک۔ یہ اجلاس خلیج تعاون کونسل اور وسط ایشیائی ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کا مظہر ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان۔
मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस के सख्त इंतजामात। लाहौर पुलिस का शहर में क़याम अमन के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान। सूबाई दारुल हुकूमत में मातमी जुलूसों और मजालिस के मकामात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के बयान। The reverse sweep and now the conventional sweep, and that too into the gap. कॉल क्रिकेट टेस्ट पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इमामुल हक 50 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाने वाले साउथ कील प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 312, दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाए थे। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप 30 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। 4 मैचेस पाकिस्तान, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को श्रीलंका में टकराएंगे। पाकिस्तानी खातून कोपेमा नायला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी। नायला कियानी ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम 5 800 अंडर सर कर ली। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नायला ने यह कारनामा 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं चोटी ब्रॉड पीक सर करके सर अंजाम दिया। कौमी कोपेमा साजिद सतपारा ने भी पोर्टर स्पोर्ट और मसनूई ऑक्सीजन के बगैर ब्रॉड पीक को सर कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी IT सेमिनार इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें IT माहिरीन अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सेमिनार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक मंसूबों का इजरा करेंगे। सेमिनार का एहतमाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत किया जा रहा है। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एजाजी मेहमान होंगे। सेमिनार के इब्तदाई सेशन में CEO इग्नाइट आसिम शहरियार हुसैन ने मुल्क में IT के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मारूफ आलमी मैगजीन फोर्ब्स में 5 पाकिस्तानियों को IT के शोबे में अहम खिदमात सर अंजाम देने के बायस जगह दी गई। नेशनल IT सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग देने के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को यकजा करना है। सेमिनार इल्म पर मबनी मईशत की तश्कील और मुल्क की पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। IT इंडस्ट्री की बेपनाह सलाहियत, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस, री इंजीनियरिंग और मसनूई जहानत के इंजमाम के जरिए दीगर सनतों को भी तक़वियत दे सकती है। सेमिनार में IT सेक्टर पर नए बजट असरात, सनती मंजरनामा, IT बरामदात को मुख्तसर से वस्त मुद्दत तक बढ़ाने के इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। मतलूबा महारतों की तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिशों, कारोबारी इदारों और स्टार्टअप्स को दरपेश मसाइल पर भी तफसील से रोशनी डाली जा रही है। पॉलिसियों के तसलसल और आसान कारोबार पर SIFC के असरात को भी उजागर किया जा रहा है। सेमिनार में पाकिस्तान की बड़ी IT कंपनीज के स्टॉल्स की नुमाइश भी जारी है। सेमिनार में डेस्टिनेशन पाकिस्तान टेक लिफ्ट बूट कैंप, खवातीन बाग के लिए पहला नॉलेज पार्क, एग्री टेक इंक्यूबेटर फैसलाबाद और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गैमनिक एंटी एमिनेशन भी शामिल हैं। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से इंडस्ट्री लीडर्स और सिफारतकारों समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात शरीक होंगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने मुतालबा किया है कि 9 मई को रियासत पर हमलावर होने वाले और साइफर की आड़ में मुल्क के खिलाफ साजिश के मरकजी किरदार को जल्द उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ ने कहा कि मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होना चाहिए। आइन तोड़ने के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है। आइन किसका है? रियासत का। और रियासत पर जब कोई वार करता है, उसको कमजोर करता है, उस पर हमला आवर होता है, उसके खिलाफ साजिश करता है, उसके अदारों के अंदर बगावत के लिए उकसाता है, तो फिर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता और क्यों नहीं लगना चाहिए? फिर मुझे यह बताएं, दहशतगर्द किसको कहते हैं? सिर्फ
सरहद पार से जो आए वो आपकी तनसीबात पर हमला करे, उसको सिर्फ दहशतगर्द कहोगे, या पाकिस्तान के अंदर से भी वही फेल कोई पाकिस्तानी करेगा तो उसको सियासतदान कहोगे? ये नहीं हो सकता। जावेद लतीफ ने कहा कि आजम खान के तहरीरी बयान के बाद साइफर का ड्रामा बेनकाब हो चुका है, जिसकी आड़ में मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इसराइल ने इम्तियाजी कानून का शिकार होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को सजा मिलने पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इसराइल ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले की हिमायत की। उन्होंने कहा कि अब भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुल्क को मुत्तहिद करके आगे ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वजारत रेलवे ने मोहनजोदाड़ो एक्सप्रेस को बहाल कर दिया। ML2 का यह हिस्सा बहाल होने से आवाम को सस्ती सवारी मैसर आएगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। वजारत रेलवे ने मोहनजोदाड़ो एक्सप्रेस को आज दोबारा शुरू कर दिया है। गुज़श्ता साल सैलाब के बायस ये ट्रेन बंद की गई थी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा गुज़श्ता बरस शदीद बारिशों से बुनियादी ढांचा पूरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन रेलवे के अफसरान और मुलाजमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक को बहाल किया है। हमें कोई फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल सकी, उसके बावजूद रेलवेज ने अपने रेवेन्यू में से, यानी आप ये कहिए अपना पेट काट के, तो ये हमने इन सेक्शंस को बहाल किया। हम सब के लिए इस हवाले से ये बड़ा अहम दिन है कि खुदा का शुक्र है कि कोटरी और लाड़काना के इस सेक्शन पर ट्रेन की रौनक दोबारा बहाल हुई है। तकरीबन 850 मुसाफिर जो हैं वो रोज़ाना इस पर एक तरफ से कम्यूट करेंगे और ये दोनों तरफ से चलेगी बैक वक्त, और लोगों को एक सस्ती और एक बेहतर सफरी सहूलत मैसर आएगी। पाकिस्तान रेलवेज़ पूरी तरह कमिटेड है कि हम महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते रहेंगे। ये ट्रेन 10 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और इसमें 870 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन कोटरी से सुबह 8:15 पर रवाना होगी। पटादो, आमरी, सहमन शरीफ, रहमानी नगर, मोहनजोदड़ो, लाड़काना और हबीब कोट से होती हुई सखर और रोहड़ी पहुंचेगी। सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे सैयद मजहर अली शाह भी इस मौके पर वफाकी वजीर के हमरा थे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी यूक्रेन के वजीर खारजा का वजारत खारजा में इस्तकबाल करेंगे, जबकि दोनों वज़राए खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। यूक्रेन के वजीर खारजा वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और आला तालीम के शोबों में करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। यूक्रेनी वजीर खारजा का ये दौरा 1993 में पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद पहला वजारती दौरा है। तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारर ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारर से हलफ लिया। सदर ममलकत ने यह तकरीरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर 17 जनवरी 2024 तक की है। शाहिद अशरफ तारर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए इस्लामी साल के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि नया साल पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का मुअज्जब हो। सदर ममलकत ने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों ने सच्चाई और अदल इंसाफ के उसूलों और बरकरार रखने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। जबरो इस्तिबदाद के खिलाफ उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन, जुर्रत, कुर्बानी और लगन की लाजवाल मिसाल है। सानह करबला हमें हमदर्दी, इंसाफ और इत्तेहाद की उन इक़दार को याद दिलाता है जो हमारे ईमान का मरकजी जुज़ हैं। दुआ है कि नया साल दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नए इस्लामी साल 1445 हिजरी के आगाज़ पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि दुआ है नया साल पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल साबित हो। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मुसीबतों का शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया इस्लामी साल तारीख़ के उन तल्ख़ लम्हात की याद भी दिलाता है जब हक़ व बातिल के मार्के में आले रसूल हज़रत इमाम हुसैन की क़यादत में अपनी जानों का नजराना पेश करके रहती दुनिया तक अमर हो गए।
قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ہونے والے ایکنک کے اجلاس میں عالمی بینک کے تعاون سے محکمہ موسمیات کی سروسز کو جدید بنانے کے IOE منصوبے کی پاک پانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کلری باغ فیڈر اور کنجر جھیل کی اپ گریڈیشن اور رائے وین روڈ سے ملتان روڈ تک سڑک کی تعمیر کے منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی۔ ایکنک میں 4 صوبوں میں وزیر اعظم کے قومی پروگرام برائے شمسی زرعی ٹیوب ویلز کی تنصیب، طلباء کو وظائف کی فراہمی کے لیے پاکستان ایجوکیشن فنڈ، 48 کلومیٹر طویل خازہ خیلہ پشام ایکسپریس وے کی تعمیر سمیت 295 کلومیٹر طویل لاہور ساہیوال بھاول نگر موٹر وے منصوبے کی بھی منظوری دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے انسداد پولیو کے عالمی اقدام کے وفد نے بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر کرس الیاس کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد نے پولیو وائرس کے تدارک میں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے انسداد پولیو میں پاکستان کے عزم کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کرنے ہیں۔ اسلام آباد میں ایجوکیشن پارلیمنٹری کاکس اور جاہکا کے تعاون سے منعقدہ سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے ملک کے ہر کونے میں اپنی آواز پہنچائیں کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، اس لیے ہر بچے تک تعلیم کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی اس کوکس میں ممبران شامل کریں تاکہ ان کے ہاں زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو ان کو بھی شامل کریں۔ آج اس کی پہلی یہ سیڑھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس پہ ہم انشاءاللہ پہلا قدم رکھیں گے اور آگے چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد ہے ہم سب نے مل کے اپنے ملک کو ترقی دینا ہے، تعلیم میں آگے لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے، علم کے ساتھ ادب و احترام سکھانا ہے، جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے وہ بھی بتانا ہے ان کو، اور انشاءاللہ اس فورم کے ذریعے اس کو ابھی ایک اویئرنیس کمپین کا ہم کوئی افتتاح بھی کریں گے، کوئی سٹارٹ لیں گے اور کوشش کریں گے پاکستان کے ہر یونیورسٹی لیول پہ ہم کوئی سیمینار کانفرنسز کریں تاکہ بتائیں اپنے مستقبل کے بچوں کو، ہمارے مستقبل وہ ہیں ان کو کہ جی آپ پڑھیں علم حاصل کرنے کے لیے، صرف یہ نہ سوچیں کہ ڈگری لے کے نوکری کرنی ہے۔ جب تک آپ علم کے لیے نہیں پڑھیں گے اس دن تک پاکستان میں ترقی آ نہیں سکے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 200 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,300 پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، اب تک مارکیٹ میں 275 کمپنیز کے حصص کا کاروبار ہوا ہے، جس میں 180 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 83 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 21 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 200 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,300 پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 200 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,300 پر پہنچ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے۔ جی عباس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی کاروبار جو ہے وہ کافی مثبت طریقے سے سٹارٹ ہوا اور ایک لیول پہ سٹاک مارکیٹ جو تقریباً 300 پلس پوائنٹس چلی گئی، اور یہ سارا ریزن یہی ہے کہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ پازیٹیو ٹرینڈ دیکھا ہے، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ IMF کے جو اپنے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ایک انڈرسٹینڈنگ سائن کروائی ہے کہ کوئی بھی آئندہ انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ ان پالیسیز کو جو کہ IMF کے ساتھ ایگری کی گئی ہیں ان کو فالو کرے گی تاکہ جو ملک میں معاشی استحکام ہو اس کو ممکن بنایا جا سکے، کیونکہ جو پالیسیز ہیں انہی کے تسلسل سے ہی جو ملک کی معیشت ہے وہ مزید مستحکم ہوگی اور مضبوط ہوگی، اور اس ایشورنس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم نے آج دیکھا کہ اسٹاک پہ بھی دیکھا کہ وہ شروع سے ہی بہت تیزی اس میں دیکھی جا رہی ہے، اور تقریباً اگر ہم بات کریں IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً 4,000 پوائنٹس اوپر جا چکی ہے مارکیٹ، اور ایک بہت بڑا یہ ڈفرینس ہے، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ پالیسیز کا کنٹینیوٹی رہتی ہے، تسلسل رہتا ہے، تو نہ صرف اسٹاک بلکہ دیگر اشاریے ہیں اس میں بھی کافی بہتری آئے گی اور ملک کی معیشت جو ہے وہ کافی مستحکم ہو جائے گی۔ جی
صحیح تقریباً 4000 پوائنٹس مارکیٹ اوپر جا چکی ہے. ضمیر عباس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق معاملے میں چیئرمین تحریک انصاف کو 24 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا ہوتا ہے. عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان کی استدعا منظور کرتے ہوئے فریقین سے جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی. دوران سماعت عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کی کیس کی کارروائی روکنے کی استدعا نامنظور کرتے ہوئے واضح کیا کہ عبوری ریلیف کے لیے درخواست گزار کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ہوگا. ایف آئی آر ختم کرانے کے لیے درخواست گزار نے متعلقہ فارم سے رجوع نہیں کیا. مقدمے کی سماعت 24 جولائی کو ہوگی. کوئٹہ میں کچھ عرصہ قبل ایڈوکیٹ عبد الرزاق شرر کا قتل ہوا تھا, جس پر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی. ادھر خیبر پختونخوا میں ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ بازار میں دھماکہ ہوا ہے. ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکہ کمپاؤنڈ میں موجود پولیس اسٹیشن کے قریب ہوا. پولیس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے کمپاؤنڈ بڑی تباہی سے بچ گیا. واقعے میں 10 افراد زخمی ہو گئے, جن کو سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا ہے. دھماکے کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں, جہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کی. اسکا مقصود کی رپورٹ دیکھیے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور 9 مئی کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب نوادرات کو تباہ کر کے قومی اثاثے ضائع کرنے کی شرمناک حرکت پر ہر محب وطن دکھی ہے. وفد کے اراکین نے کہا کہ پاک فوج کی تنصیبات اور شہدائے وطن کی یادگاروں کی بے حرمتی ناقابل معافی جرم ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہوتی ہیں. ہم کچھ بھی کریں یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا آج پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یوکرین کے وزیر خارجہ کا استقبال کر رہے ہیں. یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا کا دورہ پاکستان اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور یہ دورہ دونوں ہم منصب وزارت خارجہ اس میں آگے جا کر پودا بھی لگائیں گے. دونوں ہم منصبوں کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت موجود ہیں یوکرین کے وزیر خارجہ کے ساتھ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دمیترو کلیبا جو کہ یوکرین کے وزیر خارجہ ہیں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا کا پاکستان کا دورہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر دونوں ہم منصب وزارت خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے. دونوں ہم منصبوں کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی. تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. اس وقت یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزارت خارجہ میں موجود ہیں اور اس موقع پر دونوں ہم منصب وزارت خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے. یوکرین کے وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اور دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا. اور ناظرین 1993 میں جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام عمل میں آیا تھا اس کے بعد یوکرین کے وزیر خارجہ کا یہ پہلا پاکستان کا سفارتی دورہ ہے اور اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں اس دورے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی جبکہ یوکرین کے وزیر خارجہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے. اور جیسے ہی یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے تو دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر دونوں ہم منصب وزارت خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے. دونوں ہم منصبوں کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی. پاکستان اور یوکرین کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. یوکرینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ 1993 میں پاکستان اور یوکرین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد پہلا وزارتی دورہ ہے. توقع ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان
दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है नाज़रीन पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे, दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से और दफ्तर ख़ारजा के आला अहदेदारान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। और नाज़रीन आगे बढ़ें। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही मीर अली बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। सिपाही मीर अली ने सोगवाराम में बेवा, बेटी और 3 बेटे छोड़े हैं। सिपाही मीर अली शहीद के अहल खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मीर अली जब भी छुट्टी पर आते हंसी खुशी वक्त गुजारते। वो वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे। बाबा ईंदो छोटी ते असां बच्चन सां असां सां पाड़े सां खुशी सां ईंदो, खुशी कंदो, खुश माण्हू हूंदो, असां सां प्यार कंदो, बच्चन सां प्यार कंदो। शहीद मीर अली का जवान बेटा अपने बाबा को बहुत याद करता है। बाबा ॾाढो सुठो इंसान हुयो, जेके छुट्टी ते ईंदो हुयो, असां सां प्यार मोहब्बत कंदो हुयो और चवंदो हुयो आर्मी जेको आहे ॾाढी सुठी आहे। सिपाही मीर अली शहीद वतन अजीज के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाले नस्लों के लिए मशगल राह बन गए। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में साबका हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अमरीका पर लगने वाले इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा तर्जमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि इस सवाल का जवाब ये दे सकता हूँ कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अमरीकी कौंसल खाना पेशावर के अफसर बराए उमूर आमा मोनिका डेविस ने मानसहरा का दौरा करके अमरीकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम चलने वाले मुतादिद तालीमी और माहौलियाती प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी के आसार कदीमा के नए अजायब घर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहसिन नवाज से अमरीकी मिशन पाकिस्तान के तहत फराहम किए जाने वाली तालीमी मौक़े पर गुफ्तगू करते हुए सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए जामे की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने USAID की अयानत से 2013 में तामीर की गई एक इमारत में पाकिस्तान अमरीका एलुमनाई नेटवर्क ग्रांट से कायम नए लर्निंग रिसोर्स एंड राइटिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया। टेक्सिला के आसार कदीमा में शामिल भमाला स्टोपा की दरियात खानपुर से 6 किलोमीटर के फासले पर 1980 में होने वाली खुदाई के दौरान हुई। दिलकश मनाजिर से लबरेज पहाड़ों के दामन में तंग सड़क गंधारा तहजीब के उस आसार तक जाती है जहां पहुंचकर सफर की सारी थकन मिट जाती है। अमादवान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए गंधारा सियाहत के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने गैर मुल्की सफ़ीरों को खानपुर में पहाड़ों के दामन में घिरी इस इबादत गाह का दौरा कराया, जहां बुद्ध पैरोकार सकूत वाली खामोशी में बुद्धा को याद करते। उन्होंने साइट पर पहुंचकर दौरे का मकसद बताया। आज जितने भी यहाँ पे 31 लोग आए थे वो हमारे एम्बेसडर बन के गए हैं। यहाँ से हमें गंधारा के हवाले से गंधारा कॉरिडोर की तरफ जाना चाहिए और उससे हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज भी जाएगा। दौरे में मौजूद गैर मुल्की सुफरा ने स्लीपिंग बुद्धा के महापरिनिर्वाणा में दिलचस्पी दिखाई। 14 फुट लंबा ये आसार कदीमा दुनिया का दूसरा बड़ा मुजस्मा है जो 3री सदी ईस्वी में बुद्ध राहिबों ने गौतम बुद्ध की याद में बनाया। के हवाले से कि उन्होंने एक बयान दिया है तो उस पर आप तबसरा दीजिए। अभी मैं जब सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा था तो हमारे एक दोस्त जो हैं वो कैमरा लेके कह रहे थे बयान दें, तो मैंने कहा सबके साथ मैं इकट्ठा ही सामने आपके हाजिर हो जाता हूँ। देखिए इस बयान पे तो आपके सवालात जो हैं आप पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन असल बात जो है वो तो आपने बड़ा खाका देखना है और आपने देखना ये है कि जो बात हो रही है उस बात में कोई हकीकत है, कोई वज़न है या नहीं है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये बात तो आज़म खान साहब ने नहीं कही कि जनाब मैं आपके सामने ये हज़ारों के जलसे में आया हूँ और उस वक्त के वज़ीर आज़म
چیئرمین تحریک انصاف کے بہاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا. یہ تو عمران خان نے نہیں کہا. وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ ڈالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا, اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے, وزیر اعظم پہ بھی ہے, اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا, اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا, گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا. تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا, یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا ہے. اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں, تو جواب آپ کے سامنے ہے, کلپس آپ کے سامنے ہیں, اخباری تراشے آپ کے سامنے ہیں, پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق, اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے, مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی. آپ جب اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ کا, ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں, وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا, کسی پہ عیاں نہیں کروں گا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی, انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا. تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں, یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں, تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے. مگر اگر اس کو گم کریں, مس پلیس کریں, تو اس کی سزا 3 سال ہے. یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے, میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے, اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے, سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو, یعنی وزیر خارجہ, سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں, وزیر اعظم, اور شاید ایک آدھ اور اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو. تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا, اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا, کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو, کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا. ہمارا یہ کام نہیں, یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے, اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں, بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. مگر ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی, اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت, ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا, پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر.
یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے, پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں, آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا, ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے, اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام, ڈیوڈ فینٹن, اور اس کو گوگل کریں, اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف, اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف, اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے, اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہا ہے, تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں, آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے, کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا, اور برحق تنقیدی جائزہ لیا, اور ہم نے بڑی کوشش کی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا, وزیر خزانہ کا, جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا, اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا, یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے, تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے, ملک بینکرپٹ ہو جائے, ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا. تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار, کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو. کپتان کہتا ہے, کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں, کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں ایک خط لکھ دے, ایک خط لکھ دے, اللہ کا واسطہ ایک خط لکھ دے, اللہ تیری عزت بلند کرے, تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے, انوے امریکہ میں, تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے, تیری زندگی کا مقصد ہے, ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے, جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا؟ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا, اور بے شمار اس کے علاوہ ہیں, بے شمار اس کے علاوہ ہیں. کہاں پہ جھوٹ بولا, کہاں پہ سچ بولا, کون سے 35 پنکچر, وہ کون سے $250 ملین
جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی، یہ کپتان؟ یا آپ نے 2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو، یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی، قانون کی، ملک کی، ریاست کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال پوچھیں اعظم خان صاحب کے بیان کے متعلق۔ ان تمام باتوں سے اعظم خان کے بیان کا کیا تعلق ہے؟ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو کپتان خود کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ گیا ہے۔ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ روز اخبار میں لکھ رہے ہیں، جو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو داؤ پہ لگا کے، ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی۔ لیکن سازش وازش کو چھوڑیں، پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے۔ اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو، مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا، تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا آئین، پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں، اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں۔ کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا تھا، وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی، بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو، اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو، آئین کو، قانون کو پامال کر دو، ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیچتے چلے جاؤ، اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں۔ بھائی یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہداء کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گے تو میں جان دے دوں گا۔ تو یہی میں آپ کے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں، میں آپ کے سوالات کا جواب اب میرے خیال میں جی جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر تو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے جو ہوگی، کیونکہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک ایسی چیز جس کو ڈکلیئر کرنے سے پورا ملک برباد ہو سکتا تھا اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اگرچہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم بہت بڑا تھا، جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ نے ملک کا سیکرٹس ایکٹ توڑا، آپ نے باہر کاغذ نکالا، آپ نے اس کو گما دیا، بلکہ جرم کی نوعیت تو بہت بڑی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم بھی ڈیمارش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی جب کوئی ہمیں پتہ چلے کہ کسی سفارت خانے سے یا کسی ملک سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، تو ہر ایک دماغ کرتا ہے۔ جب آپ آفیشیلی بلاتے ہیں کسی کو اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو نوٹ لکھا ہے ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈیمارش کرتے ہیں، اور ہر ایک کرتا ہے۔ اور ہماری وزارت میں بھی ہم کئی دفعہ مختلف سفراء کو بلاتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر ان کو دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس کو آفیشیلی ڈیمارش کہتے ہیں یا نہیں،
مگر ہوتا یہی ہے کہ آفیشلی آپ کسی سفیر کو بلا کے اپنے تحفظات جو ہیں ان سے آگاہی ان کو دیتے ہیں. اس کو ڈیمارکس کہتے ہیں, اور یہ ہر 2 4 5 ہفتے کے بعد ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں. تو ڈیمارکس کرنے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ سوچئے اس بات کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کتنا بڑا راز ملک کا جو ہے انہوں نے آشکار کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ سوچیں انہوں نے کون کون سا قانون توڑا. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ, آپ تو ان کو لٹکوانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے, تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم روز ڈیمارکس کرتے ہیں, اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ اعلامیے میں کہا کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی, کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ملک میں سازش ہو رہی یا آئین پامال کیا جا رہا ہے, جمہوریت پامال کی جا رہی. اگر کسی نے ہم پہ تنقید کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمیں ڈیمارکس کرنا چاہیے تو ہمارا حق ہے, اپنے حق میں ہم بھی ڈیمارکس, ہمارے سفیر جو ہیں ان کو بھی ڈیمارکس کیا جاتا ہے, وہ بھی بلائے جاتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو ڈیمارکس کرتے ہیں. تو اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ملک کے سیکرٹ کو عیان نہیں کر سکتے, سیف میں رکھیں گے, کمرے سے باہر نہیں لے جا سکتے, اس کی سزا ہے. اور خان صاحب نے اس قانون کو مسلسل وائلیٹ کیا. پہلے باہر نکالا سیف کے بجائے, اس کو عوام میں لے کے گئے, اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور پھر یہ کہا کہ چھوٹی سی چیز تھی, کہیں رکھ دی, کہیں کھو گئی, گم ہو گیا. ملک کا سیکرٹ کہ چھوٹی سی چیز تھی, کہیں رکھ دیا, کہیں گم ہو گیا, کھو گیا, اب معلوم نہیں کہاں, یاد نہیں آ رہا. ایسے چلتے ہیں ملک. ان کے متعلق, اعظم خان صاحب کے متعلق میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کل انٹیریئر منسٹر نے غالباً کوئی پریس کانفرنس کی ہے جس پہ یہ بات کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز قاعدے سلیقے سے ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو باقاعدہ آن پیپرز اسے اریسٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ باقاعدہ تحقیق جو آپ ہماری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ جوائن کرے, اور اس سے ہر قسم کے سوال جواب ہونے چاہیے. یہ 2 3 دن جو لوگ پیش نہیں کیے جاتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے ذاتی خیال میں. لیکن بات جو میں نے آپ سے کی ہے, یعنی جس قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے خود وہ پتہ نہیں وہ کون سا بیان ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, ہاں نہیں وہ پتہ نہیں کون سی 164 کا بیان انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے دیا. اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. لیکن میرا آپ کے ساتھ تو مقدمہ یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ بیان نہیں ہے, تو بھی جو باتیں ہو رہی ہیں قانون پہ عملداری کی, اس کا اس بیان سے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں, ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن قانون شکنی کر کے تو انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہاں میں یہ نہ صرف قانون شکنی اور آئین شکنی کر رہا ہوں بلکہ اعتراف کرتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ یہ کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو چکا ہے. سر 2-3 کمپلینٹس ہیں میرے سوال کی. ایک 164 سے متعلق جن سرکمسٹانسز میں لیا گیا, ایک فیکچوئل بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ جواب دیں. آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور اس بنیاد پہ کہ اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اب وہ اسٹیٹمنٹ کن حالات میں لیا گیا اور کس ایف آئی آر کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا, اس میں ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا وکیل بھی وہاں موجود ہوگا, وہ مجسٹریٹ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے گا. ایک اس کی بنیادی جو قانونی حیثیت ہے جس پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ حیثیت بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں امریکہ کو بھی ایک نیوٹرل اور اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پوری کانسپریسی کے پیچھے نہیں تھا یا اس قسم کے اقدامات نہیں کرتا وہ. تو سر یہ جو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر میں تھرڈ ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو سپر پاورز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. اور سر تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ سابق کچھ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوئی تو پھر ایک ڈاؤن لیگز سامنے آتی ہے, اس کا استعمال بھارت جو ہے وہ عالمی عدالت میں کرتا ہے. وہ کیا چیز تھی, بلیٹنٹ انٹرفیرنس آپ نہیں سمجھتے کہ کیا عالمی میں ہوئی؟ دیکھیے آپ نے 3 سوالات پوچھے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو آپ کی آج پریس کانفرنس آپ کے سامنے کیا اس کے آخر میں اعظم خان صاحب کا ذکر کیا ہے. میں نے تو اس قانون اور اس آئینی شک جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, سیکرٹس ایکٹ, اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں, پاکستان کے 22-24 کروڑ لوگوں کو بھی معلوم ہیں, کیونکہ خان صاحب نے خود
پریس وہاں پہ جلسوں کے اندر یہ پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے، سائفر از اے سیکرٹ ڈاکیومنٹ، یہ ایک کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یا وہاں سے چلتا ہے تو کوڈز کی شکل میں چلتا ہے، یہاں پہ آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو صرف دکھایا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، اور پھر اس کو سیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو باہر جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ نے آئین اور قانون کو تو پامال کر دیا نا، تو پاکستان کی حفاظت کیا رہ گئی؟ اس کا اعظم خان صاحب کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ تو باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس پہ ایک ایکسپلینیشن سامنے آئی جس میں جھوٹ بھی سامنے آ گیا، آئین شکنی بھی سامنے آ گئی، قانون شکنی بھی سامنے آ گئی، اس بات کو کورابریٹ کیا ہے اعظم خان صاحب نے، وہ بات جو آپ کو خود کو پتا ہے کیونکہ آپ نے وہ تمام جلسے کور کیے ہیں، عوام نے وہ تمام جلسے دیکھے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ پیش کروں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ جو ہے، جو پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کی وائلیشن کے اوپر ہوئی ہے، جس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ان کے حواری تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بہت شاید عمران خان صاحب کے بعد سب سے پاورفل آدمی وہ ہیں، انہوں نے ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بیٹھ کے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار اس کاغذ کو ہوگا سیکرٹ لیکن اس کاغذ کو تو ایکسپلائٹ کر کے ہم بڑے پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں۔ تو میں تو اس پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، جن حالات میں انہوں نے دی ہے، اگر وہ اپنے بیان پہ نہیں کھڑے تو وہ ہٹ جائیں گے اپنے بیان سے، اگر ہٹ بھی جائیں گے تو یہ جو آئین اور قانون شکنی ہوئی ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ آپ سوچئے اس بات پہ کہ مان لیجئے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ 164 کا ایک طریقہ کار ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس طریقہ کار کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جا کے اپنے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے، لیکن گھڑی بھر کو مان لیں کہ وہ بعد میں مکر جاتے ہیں۔ اگر مکر جاتے ہیں تو کیا یہ آئین شکنی اور قانون شکنی ختم ہو جائے گی؟ وہ تو سائفر انہوں نے خود کہا گم گیا، 3 سال سزا، خود نکال کے دکھایا میرے پاس ہے 17 سال سزا، اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا کام ہے اپنی فارن پالیسی کو آگے بڑھانا۔ امریکہ اگر پاکستان کے جمہوری عمل میں سازش کرے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، اس خط میں، اس سائفر میں کہیں جو آپ اگر پڑھ لیں وہ بیان جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آیا تھا تو انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی زبان لکھی، ہم نے ان کو ڈیمارش کر دیا۔ میں جی دونوں آپ پڑھ لیں، بے شک کسی جگہ پہ سازش کا ذکر نہیں، نہ پہلے میں نہ دوسرے میں، آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے یہ آج حق دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو میرے پاس ڈاکیومنٹس آتے ہیں یا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ آتا ہے میں ان کو لہرا کے آپ کو دوں؟ آپ یہ تو نہیں پروموٹ کریں گے، یہ تو غیر قانونی ہوگا، اور آپ مجھ پہ بہت معترض ہوں گے اگر میں کچھ ایسا کروں۔ تو یہ دوسری بات۔ ایک اور آپ کی بات دیکھیے، بات یہ کہ پاکستان کی سیاست ہم اس کا برنٹ لیں، پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کریں، یہ بات مجھے سمجھ آتی، لیکن پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جائے، پاکستان کے آئین کو پامال کیا جائے اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو بڑھانے کے لیے، صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جی سر۔ سہیل رانا صاحب، کیا اس بیانیے کے بعد وہ بیانیہ آج ختم ہو گیا ہے؟ تو جو اب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں تو یہ 2 سال کے بعد ختم ہوگا یا کل کا ختم ہو جائے گا؟ اور پیٹرولیم وزارت پہ میرا سوال یہ ہے کہ گیس پہ آپ نے جو بل 560 روپے ایک جگہ ٹیکس لگایا نمبر 1، اور ہر پیٹرول پمپ پہ 50% پیٹرول ملتا ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ میں DHA1 میں رہتا ہوں، DHA1 کی میں بات کرتا ہوں کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو 50% پیٹرول نکلتا ہے، تو ان پہ آپ کا کیا ایکشن ہے؟ اب آپ نے میں بھول جاتا ہوں، آپ نے پہلے تعریف کی، اس کے بعد بڑے سخت سوال پوچھے آپ نے، لیکن تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کا سوال کیا تھا دوبارہ؟
तारीफ में खो गया। हाँ, ठीक। देखें, बात ये है, मैंने तो आपके सामने ये कहा नहीं कि आप मेरी बात माने, मैं तो आपको कह रहा हूँ मत माने। मैं तो आपको कह रहा हूँ जो खान साहब ने कहा है वो माने। अब मेरी बात क्यों मानते हैं, मेरी बात क्यों सुनते हैं? भाई मैं तो पॉलिटिकल हरीफ हूँ और आप शक का इजहार कर रहे हैं, बरहक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यार आप सियासी हरीफ हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले भी ऐसी बातें वुज़रा ने की हैं, तो मत माने मेरी बात। आपने उनकी नहीं मानी, मेरी भी मत मानिए। खान साहब का क्या करेंगे जो उन्होंने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को टेलीविज़न पे खड़े होकर कहा कि ये वो पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो मैं बाहर लेकर निकला हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, उसका क्या करेंगे? मेरी बात छोड़ दीजिए। खान साहब ने आपके सामने भी कहा और अवाम के सामने भी कहा कि ज़रा सी चीज़ थी, खो गई, उसका क्या करेंगे? उसकी तो 3 साल सज़ा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी सारी बात डिसरिगार्ड कर दें, सिर्फ खान साहब की बात मान लें और अब मुझे बताएं कि आइन और कानून पामाल हुआ है या नहीं। सर सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेयरमैन पीटीआई जो है वो उसमें जिम्मेदार है? वो 1 साल से आपकी हुकूमत है और 1 साल के पहले वाक़यात हुए, उसमें खास करके अपने मुंबई के वाक़या है। पहले मुंबई के वाक़े में सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सारा कुछ कर रहे थे, अब जो है वो सबसे पहले तोशाखाना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। साइफर भी अब बीच में आ गया है। तो 1 साल में हुकूमत से इतना मजबूत केस नहीं बन सका कि चेयरमैन पीटीआई को जब गिरफ्तार किया जा सके, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। नहीं, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मोहब्बत में चला आता हूँ आपके पास। मैं पहले तो आपको ये बताऊँ कि मुझे बहाना मिल जाए, मैं आपकी मोहब्बत में और आवाम की मोहब्बत में खिंचा चला आता हूँ, आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। देखिए बात ये है कि हमें शायद आदत ये पड़ गई कि जब किसी को पकड़ना हो तो उसकी गाड़ी में 18-20 किलो हेरोइन डालो और शाम को पकड़ लो। तो वो आप कह रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है जो हेरोइन डाल के किसी को पकड़ ही नहीं रही? भाई 1 साल हो गया, पकड़ लेना, उसी दिन हेरोइन डालें, उसी दिन पकड़ लें, बल्कि पहले ऐलान करें कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में लेकर जाऊंगा और उसके बाद पकड़ लें। या ऐसा करें कि ये बताएं कि फ़लाँ जुमेरात को फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह पे पकड़ा जाएगा, फिर इत्तफ़ाक़न, ऑब्वियसली आपको गैब का इल्म तो होता नहीं, तो इत्तफ़ाक़न फ़लाँ जुमेरात को फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स पकड़ा जाता है। तरीक़ाकार से चल रहे हैं, उसमें वक्त लग रहा है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशंस का तरीक़ाकार है उसको बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीडियंट होना चाहिए। उन तमाम चीज़ों के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं और पूरा इंतज़ार कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म होने का, लोगों को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े के बाद भी अगर तो मुकदमा ये है कि किसी को नहीं पकड़ना चाहिए तो मत पकड़िए। अभी तो लोग निकले हैं, उन्होंने आगे लगाई हैं, जब यही कोर कमांडर के घर से आपके मेरे घर की तरफ आएंगे तो तब भी यही कहिएगा कि भाई वो 10-20 हज़ार है, उनका पॉलिटिकल हक है, हाथ में उनके क्लशनकोफ है, उन्होंने आपके घर को आग लगा दी, आपके बच्चों को जिंदा जला दिया, क्योंकि अब लोग जिंदा जले हैं, अस्करी टावर में जले हैं, जल के मरे हैं। तो फिर अगर मेरे घर आपके घर भी आएंगे तो क्या है, पॉलिटिकल हक है भाई। तो अगर तो कोई ये कह रहा है कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी छातियों पे गोलियां खाई और ऐसी बहादुरी दिखाई कि इंडियन फोर्स मजबूर हो गई कि पाकिस्तान को लिख के दे के ऐसा दुश्मन हमने कभी नहीं देखा इस बहादुरी से लड़ता, उनके मुजस्मों को आप ठोकरें मारें, अगर ये सब ठीक है तो फिर सब ठीक है। वरना हम एक तरीके से चल रहे हैं, लोगों को शामिल तफ्तीश किया हुआ है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उसमें वक्त लग रहा है, इस वजह से कि लाखों की तादाद में विजुअल्स जो हैं उनको कंफर्म किया जा रहा है, नादरा से उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, हर चीज़ को ट्रायंगुलेट किया जा रहा है, बयानात को, आपकी जो प्रेजेंस थी आपके फ़ोन के ज़रिए कि आप वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, जो लोग दीगर कह रहे हैं वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, वो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, तस्वीर थी या नहीं थी, उसमें वक्त लग रहा है भाई। नहीं, मुझे मालूम नहीं है ना जी, मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहली दफ़ा मैं ही बता देता, मुझे क्योंकि मालूम नहीं है तो मैं आपको अब इस बात को अगर आपको मालूम ना हो और आप कहें कि मुझे मालूम नहीं तो मैं फिर उसको आज़म खान साहब सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर के बाद समझे जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर क्या बल्कि वो सबसे मजबूत समझे जाते थे सबका हुकूमत में। उन्होंने सारा किया, साइफर लहराने में सारा किरदार, मतलब उनसे होता हुआ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। अब वो सिर्फ एक बयान दे के बिल्कुल हाजी नमाजी होकर बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह सरकारी बंदा जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इस्तेमाल ना हो, फिर उसके बाद खान साहब ये जो इसमें इसके साथ देख लोग थे, क्या समझते हैं कि आज़म खान के साथ पहले कार्रवाई नहीं होती? जी मेरे ख्याल में
تو سب سے پہلے وہ شخص جن نے عوام کے سامنے آ کے کہا کہ میں اس ملک کے آئین کو قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. جس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ جو غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں، ملک کے سیکرٹس کو لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو کوئی حیا ڈھک چھپ کے کر لیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑا تیرا آئین. وہ سائفر جب آپ نے نکالا تو آپ نے بولا کہ یہ قدموں کی ٹھوکر پہ پڑا ہے تیرا آئین اور تیرا قانون. اور تم سمجھتے ہو کہ جو تم جیسے عام لوگوں پہ قانون اور آئین نافذ ہوتا ہے مجھ پہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے